نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے، اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ باطل توجیہات اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے، اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم نے نماز کو کوئی الگ سے چیز سمجھ لیا ہے، بوجھ بنا لیا ہے کہ یار اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پینٹ پہنی ہے، جوتا کھولنا پڑے گا، الگ سے کام بنا لی۔ اور نہیں، الگ سے نہیں، اس کو روٹین ورک بناؤ، وے آف لائف بناؤ۔ جب نماز کا وقت آ جائے سارا کچھ چھوڑ کے خود بخود نماز کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو نماز کے ٹائمنگ کے حساب سے ایڈجسٹ کرو نا۔ نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ۔ اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا سب کا ایک رنگ ہو، سفید۔